मैसेज है हमारे लिए बड़ा ही खुशाइन करना चाहिए हम इस मैसेज को कि हमारे लिए एक चीज, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमारे लिए बख्शा गया। हम लोग जो है फ्री की चीज़ों को अहमियत नहीं देते, जो चीज़ हम खरीदते हैं उसे अहमियत देते हैं, लेकिन खुदा ने हमें एक ऐसी चीज़ बख्शी है, जब हम उसको अहमियत देंगे, उसके नाम को जलाल देंगे, जब हम उसका प्रचार करेंगे, उसके इरशाद आज़म को फैलाएंगे, उसकी बंदगी करेंगे, तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हमारा वेट कर रही हैं, बहुत सारी बरकतें हमारा वेट कर रही हैं। तो जब हम उसकी हकीकत को नहीं जानेंगे, उसे रसीब नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम मसीह को जानने वाले नहीं हैं। तो यशायाह नबी का सीफा ये बयान करता है कि तुम्हारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और क्या हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया। ये कौन था बेटा? जीसस क्राइस्ट कौन थे? यीशु मसीह कौन थे? आज जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह कौन था और क्यों वो एक जिस्म की शक्ल लेकर इस दुनिया में पैदा हुआ। वो रूह के जरिए भी आ सकता था, खुदा अपने फरिश्तों से भी काम ले सकता था। खुदा ने और बहुत सारे नबी, उलिया, पैगंबर और बहुत सारे अपने अंबिया अकबर भेजे, लेकिन उसने अपने बेटे को भेजना ही मुनासिब समझा कि यही है, जब मैं इस उम्मत के लिए, इन कौमों के लिए अपने बेटे को दूंगा जिस्म में होकर, तो ये लोग छुड़ाए जाएंगे। हालेलुया। जब उसने अपने बेटे को बख्श दिया हमारे लिए, तो क्या हम उसकी कदर करते हैं या नहीं करते हैं? वो कौन है? अजीब मशीर। वो कौन है जिसके कंधे पर सारी सल्तनत है, जिसकी अब्दियत का आखिरत ही नहीं है। एक तो चीज होती है उसका एंड होता है, एक डी एंड होता है, लेकिन इसकी इकबाल बंदी और इसकी सल्तनत जो इसके कंधे पर है, इसका आखिर नहीं है। ये इसीलिए कहता है कि मैं तुम्हें जिंदगी देने आया और कसरत से देने आया। जीसस क्राइस्ट, ये जो दिसंबर का महीना हम मना रहे हैं, बड़ा खुशियों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, जगह जगह ट्री लगाई गई है, हर घरों में बहुत सजावट की गई है। क्यों? क्योंकि हमारा निजात दहिंदा इस महीने में हमारी खातिर बख्शा गया और इस दुनिया में आया। हम इस बात पर ईमान रखते हैं एज ए क्रिश्चियन होते हुए, एज ए मसीह होते हुए, कि वो हमारा निजात दहिंदा है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जितने लोग उस पर ईमान रखेंगे वो भी निजात पाएंगे, ना कि क्रिश्चियन। अगर क्रिश्चियन लोग ही यीशु पर ईमान नहीं रखते हैं कि वो जो बख्शा गया हमारे लिए, जिसकी कमालमंदी की आखिरत नहीं है, इंतहा नहीं है, अगर हम भी उस पर ईमान नहीं रखते हैं, तो हम भी मसीह से दूर हैं, हम भी यीशु से दूर हैं, हम भी खुदा के बेटे से दूर हैं, हम उसको जानते नहीं हैं। जब हम उसे कबूल करते हैं, रसीब करते हैं, तो हम उसको जानते हैं, उसकी सलामती की इंतहा न होगी। मेरे अजीजों, सलामती किसे कहते हैं? सलामती उसे कहा जाता है जिस घर में कोई लड़ाई झगड़ा न हो, जिस खानदान में कोई तफरीका न हो, जिस कलीसिया में कोई तफरीका न हो, वहाँ सलामती होती है और वहाँ यीशु मसीह काम करता है। अगर ये जमात बैठी है, तो अगर ये मुत्तफिक है इस बात पर कि यीशु मसीह यहाँ मौजूद है, तो सलामती इनके दरमियान मौजूद है। अगर ये कबूल नहीं करते हैं कि सलामती हमारे दरमियान, यीशु को कबूल नहीं करते हैं, तो सलामती हमारे दरमियान नहीं है। क्योंकि सलामती का शहजादा कौन है? यीशु मसीह। जोरदार तालियां यीशु मसीह के जलाल के लिए कि उसकी सलामती की इंतहा न होगी। यीशु मसीह के दौर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने लगा हूँ। यीशु मसीह के दौर में यीशु मसीह क्या कोई जंगो जदल करवाने आए थे? क्या कोई उसने ऐसा अपने शागिर्दों को, जो उसके पैरोकार थे, या यीशु मसीह के पीछे पीछे 5-5 हज़ार की भीड़ चलती थी, यीशु मसीह ने किसी को ऐसा मशवरा दिया हो, पिलाओ भी चुक लो दनालियां, चुक लो तो आप जंग लड़नी है हेरोदिस बादशाह नाल या रूमी हुकूमत नाल, ऐसा उसने कुछ कहा हो? नहीं। उसने सिखाया कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। ये सलामती का पैगाम है हमारे लिए। जब हम तफरीका नहीं रखते हैं, हम तफरीका तब रखते जब यीशु मसीह एक साइड की बात करते, जब ये कहते कि हाँ ये सारा कुछ खुदा ही को दो। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उसको पता था कि बादशाही भी खुदा की तरफ से होती है। क्योंकि बादशाहियों का मालिक कौन है? बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह। हालेलुया। वो बादशाह है।
اور اس کی عدالت صداقت کے ساتھ قائم ہے۔ وہ عدل کرنے والا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ میں پہلے جب آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ہمارے فیصلے درست ہوتے ہیں، جب ہم اپنے فیصلے درست طریقے سے کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کیا یہ فیصلہ ہماری فیور میں ہے کہ نہیں، جب یہ سوچتے ہیں کیا یہ فیصلہ روحانی ہے کہ نہیں، تو جب ہم روحانی طریقے سے فیصلے کرتے ہیں تو ہمارے فیصلے درست ہوتے ہیں۔ اور جو عدالت کرنے آئے گا اس کی عدالت بھی صداقت پر قائم ہے، یعنی صداقت کہا جاتا ہے سچائی کو، سچائی پر قائم ہے۔ جب سچائی نہیں ہے تو ہم یسوع مسیح کو نہیں جانتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح ایک سچائی ہے اور اٹل سچائی ہے جس دنیا میں آیا آپ کے لیے، میرے لیے اور قوموں کے لیے اور لوگوں کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ ایک شمعون آدمی نام تھا، اور وہ یسوع کو دیکھنے کا منتظر تھا، اور وہ راست باز تھا، اور وہ خدا کے ساتھ لگاؤ رکھتا تھا، وہ خدا کے ساتھ محبت کرتا تھا، وہ خدا کے ساتھ رشتہ رکھتا تھا۔ اس کا رشتہ ایسا تھا کہ وہ فاسٹنگ میں رہتا تھا، دعا میں رہتا تھا، اور ہیکل میں ہی اپنی زندگی کو بسر کر رہا تھا۔ اور اس نے خدا سے کہا کہ اے خداوند، تب تک اس دنیا سے مجھے نہ لے کر جانا جب تک میں تیری نجات کو نہ دیکھ لوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع کے ماں باپ وہ چھوٹا سا تھا ہیکل میں لے کر گئے تو اس نے اسے ہاتھوں پر اٹھایا اور خدا سے دعا کی کہ اے خداوند، اب اپنے بندہ کو تو اپنی مرضی کے مطابق یہاں سے رخصت کر لے، کیونکہ میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے۔ ہاللیلویا۔ راست باز لوگ کیسے جیتا رہے گا؟ راست باز کیسے جیتے رہیں گے؟ جب اس میں رہیں گے، جب اس کی بات کو مانیں گے، اس کو فالو کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے سے ہماری زندگی چلتی ہے، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب ہم فاسٹنگ میں ہوتے ہیں، روزے میں ہوتے ہیں، تب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہوتا ہے، وہ ہم سے پوچھتا ہے، وہ ہم سے بات کرتا ہے۔ جب ہم ایسے کاموں کی طرف رواں دوائی نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہم سے پوچھے گا؟ کھا لیا، پیٹ بھر لیا، مستی چڑھ گئی، بس اور ہر چیز ختم۔ میرے عزیزو، جب ہم مسیح میں ہوتے ہیں، خدا میں ہوتے ہیں، تو ہمیں اچھے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی عدالت سچائی پر قائم ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سچائی کو جانتے ہیں تو ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو بائبل کا خدا کہتا ہے، نہ کہ وہ کام کرنے ہیں جو دنیا کے خدا کہتے ہیں۔ دنیا کے خدا بہت سے ہیں، جو لکڑی کی تراشی ہوئی مورتیاں ہیں، جو چاندی کی مورتیاں ہیں، سونے کی مورتیاں ہیں، مٹی کی مورتیاں ہیں۔ وہ بول نہیں سکتی، وہ چل نہیں سکتی، وہ سن نہیں سکتی، وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ بول کر آپ کو کچھ بتا نہیں سکتی۔ لیکن خدا کہتا ہے جو ان کے پیچھے چلیں گے ان کے غم کیا ہوں گے؟ بڑھ جائیں گے۔ ہم نے ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ہم نے اپنے زندہ خدا کی تابعداری کرنی ہے، جو رب و الفاظ ہے، جو غیور ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ آپ اس کی ستائش کے لیے بیٹھے ہیں، آپ اس کی حمد کے لیے بیٹھے ہیں، آپ اس کی مدح سرائی کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس لیے اتنی سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا خدا نجات دہندہ اس مہینے میں آیا اور نجات لے کر آیا، اور وہ نجات ہمیں بخشی گئی۔ اگر آپ یہ سوچیں، یہ سمجھے کہ وہ نجات ہمارے اچھے کاموں کی وجہ سے آئی ہے، وہ نجات ہمارے اچھے کردار کی وجہ سے آئی ہے، وہ نجات ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے ملے گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جو ہمارے گناہ تھے نا، ہمارے پاپ تھے، اسی لیے یسوع مسیح اس دنیا میں آیا کہ وہ آپ کے گناہوں کو، آپ کے پاپوں کو اٹھا کر اس صلیب پر لے جائے تاکہ تمہارے گناہ بخشے جائیں۔ میرے عزیزوں، اس سے پہلے بھی خدا کے بڑے بڑے نبی، خدا کے ممسوح انبیاء اکبر اصغر آئے، لیکن وہ آپ کے پاپوں کا حل نہیں کر سکے۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو آپ کے لیے بخشا گیا، جو تولد ہوا، اس نے آپ کے گناہوں کو اٹھایا، اس نے آپ کو بچانا، آپ کو یہ حق بخشا کہ آپ اس کے فرزند ٹھہریں۔ اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا کہ میں تمہیں باپ کی دائیں طرف کھڑا کروں گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں میری دائیں طرف آ جاؤ۔ یہ صرف یسوع مسیح نے کہا، وہی ہمارے لیے بخشا گیا۔ ہاللیلویا۔ زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے۔
خداوند جہاں لوگ اس کی جماعت بیٹھتی ہے تو خداوند کی حضوری وہاں لگ جاتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی حضوری اندر لگ گئی ہمارے، تو یقیناً لگ گئی ہے۔ تو جب آپ کا دھیان، آپ کا خیال، آپ کا فوکس کلام پر نہیں ہے، انجیل پر نہیں ہے، اس کے میسج پر نہیں ہے، تو آپ کے اندر حضوری نہیں لگی ہے۔ ہم نے پوری طرح اس کو ریسیو کرنا ہے اور سننا ہے۔ کیوں یسوع مسیح بخشے گئے؟ کیوں خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا؟ وہ ایک چرنی میں پیدا ہوا، اس کا نام بائبل مقدس بادشاہ بتاتی ہے، اور بادشاہ جو تھے وہ محلوں میں ہوتے تھے۔ یہ کیسا بادشاہ تھا جو ایک کھرلی میں پیدا ہوا، ایک ڈنگروں کے استقبال میں پیدا ہوا؟ یہ کیسا بادشاہ تھا؟ یہ تھا عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ۔ ہاللیلویا! سلامتی کا شہزادہ سے آتا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔